بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں عنبر ناگماریہ سیریز کی قسط نمبر 47 مکار نجومی کا پہلا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سپاہی کی گردن اڑتی دیکھ کر اندر والے سپاہی گھبرا گئے۔ سالار تلوار لہراتا باہر آ گیا۔ اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا، جبکہ ماریا اس کے بالکل ہی قریب دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی، لیکن وہ غائب تھی۔ وہ سب کو دیکھ سکتی تھی اور اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سالار کے ساتھ دوسرے سپاہی بھی تہخانے سے باہر آ گئے۔ سالار نے کہا، یہاں ضرور کوئی دشمن چھپا ہوا ہے، خزانہ کو اٹھا کر باہر لے چلو، سارے جہاز کی تلاشی لو۔ 4 سپاہی خزانے کا صندوق لے کر باہر آ گئے۔ اب وقت بڑا نازک تھا۔ ماریا آگے بڑھ کر سیڑھیوں میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے آگے والے سپاہی کی ٹانگوں پر تلوار کا وار کیا۔ اس کی ٹانگیں کٹ گئیں اور وہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ دوسرے سپاہیوں نے اسے سنبھالا۔ ماریا نے دوسرے ایک سپاہی کے سینے میں تلوار گھونپ دی اور پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ چوتھا سپاہی بھوت کا شور مچاتا ہوا خزانہ وہیں چھوڑ کر اوپر بھاگ گیا۔ سالار نے چیخ کر کہا، کم بخت بھاگ کیوں گیا؟ ٹھہرو۔ مگر سپاہی اس قدر ڈر گیا تھا کہ اس نے اپنے سالار کی آواز پر پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ سالار خزانے کو کندھے پر اٹھانے کے لیے جھکا۔ وہ اتنا بڑا خزانہ ویران جہاز میں چھوڑ کر خالی ہاتھ نہیں واپس جانا چاہتا تھا۔ اب ماریا کے لیے اور کوئی رستہ نہیں تھا کہ وہ سالار پر بھی حملہ کر دے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ تلوار کا ایک زوردار وار سالار کے بازو پر کیا۔ اس کا بازو کٹ گیا۔ وہ چیخ مار کر خزانہ وہیں چھوڑ کر اوپر بھاگا۔ وہ ڈر گیا تھا کیونکہ اس کا حشر بھی وہی ہونے والا تھا جو دوسرے سپاہیوں کا ہوا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اوپر آیا۔ اوپر بھی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ناگ نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ وہ سانپ بن کر مستول کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ وہاں سے چپکے سے اتر کر اس نے ایک سپاہی کو ڈس کر ہلاک کر دیا تھا۔ نیچے سے سالار کو بھاگتا اور زخمی حالت میں آتا دیکھ کر اوپر والے سپاہی گھبرا گئے۔ پھر بھی سالار نے ایک سپاہی کو حکم دیا، نیچے سے خزانہ لا کر کشتی میں ڈالو اور یہاں سے بھاگ چلو۔ ایک سپاہی حکم ملتے ہی نیچے تہخانے کی سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ سیڑھیاں اتر کر اس نے دیکھا کہ خزانے کا صندوق فرش پر سیڑھیوں کے پاس پڑا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے جھک کر خزانے کو اٹھانے لگا۔ خزانہ اٹھا کر اس نے کندھے پر رکھا اور بڑی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر عرشے پر آ گیا۔ سالار نے جب دیکھا کہ خزانہ اوپر آ گیا ہے تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہکا لگا کر کہا، میرا ایک بازو کٹ گیا ہے تو کیا ہوا؟ خزانہ تو میں ضرور ساتھ لے جاؤں گا۔ اسے کشتی میں ڈال دو اور جہاز کو چھوڑ دو۔ اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ ماریا تلوار ہاتھ میں لیے ان کی موت بان کر اوپر آ چکی تھی۔ دوسری طرف سے سانپ بھی مستول سے اتر کر ایک سپاہی کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ جو ہی خزانے والا سپاہی خزانے کو نیچے لے جانے لگا، سانپ نے پیچھے سے اسے ڈس دیا۔ زہر اتنا سخت تھا کہ اس کے اثر سے سپاہی کا سارا جسم پتھرا گیا اور وہ اکڑ کر نیچے گر پڑا۔ خزانہ عرشے پر رہ گیا۔ دوسرے سپاہی نے خزانے کو اٹھانا چاہا تو ماریا نے تلوار کا وار کر کے اس کی گردن اڑا دی۔ سالار گھبرا گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، کشتی میں چھلانگ لگا دو، جہاز پر بھوتوں کا قبضہ ہے۔ سارے سپاہیوں نے سمندر میں چھلانگیں لگا دی۔ سالار کی بدقسمتی کہ اس کے دل میں پھر لالچ آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ جاتے جاتے خزانے کو بھی سمندر میں پھینک دے۔ یہ سوچ کر اس نے صندوق کو اٹھا کر سمندر میں پھینکنا چاہا۔ ابھی وہ جھکا ہی تھا کہ ماریا نے اس کی پیٹھ پر ایک زور سے لات رسید کی اور وہ لٹکھنیاں کھاتا ہوا دوسرے سپاہیوں کے ساتھ سمندر میں گر پڑا۔ ماریا کہکا لگا کے ہنس پڑی۔ جہاز پر ایک عورت کے کہکے کی آواز سن کر سارے سپاہی اور سالار ڈر گئے۔ وہ سمندر میں تہتے ہوئے اپنی کشتی تک گئے اور چپو چلاتے واپس سمندر میں بھاگ گئے۔ سانپ بھی اوپر سے اتر کر پھر ناگ کی شکل میں آ گیا۔ اس نے ماریا سے کہا، ماریا بہن، تم نے بڑی بہادری دکھائی۔ اگر آج تم جرأت سے کام نہ لیتی تو یہ لوگ خزانہ لے گئے تھے۔ میں اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ماریا نے کہا، اب جلدی سے نیچے اترو اور سپاہیوں کی لاشیں ٹھکانے لگائیں۔ دونوں نیچے تہخانے میں آ گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے سیڑھیوں اور راہداری میں پڑی ہوئی سپاہیوں کی لاشوں کو سیڑھیوں پر سے گھسیٹ کر اوپر پہنچایا۔ پھر عرشے کی لاشوں کے ساتھ ہی ایک ایک کر کے ان سبوں کو سمندر میں پھینک دیا۔ پانی سے عرشے کو بالکل صاف کیا۔ ماریا نے کہا، عنبر بھائی کو اس وقت تک آ جانا چاہیے تھا۔ ناگ بولا، بس وہ آ ہی رہا ہوگا۔ شام تک انہوں نے عنبر کی راہ دیکھی مگر عنبر نہیں آیا۔ ناگ نے کہا، کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو۔ ماریا نے کہا، عنبر اگر مصیبت میں پھنس بھی گیا تو وہاں سے نکل آئے گا۔ ناگ بولا، وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہر وقت پریشانی رہتی ہے۔ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔
خدا نے چاہا تو وہ آج رات تک ضرور آ جائے گا۔ ادھر چل کر ذرا امبر کی بھی خبر لیتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ سمارا شہر سے بادشاہ اور شاہی خاندان کو اس کے بانجے کے حوالے کر کے امبر گھوڑے پر سوار نکل کھڑا ہوا تھا۔ صحرا میں اکیلا سفر کرتا وہ اپنے بادبانی جہاز کی طرف بڑا چلا آ رہا تھا۔ یہ صحرا بڑا خطرناک صحرا تھا۔ امبر اگرچہ ان علاقوں کا رہنے والا تھا، پھر بھی اسے اس قسم کے صحرا کا پہلے سے تجربہ نہیں تھا۔ دن نکلتے ہی اس قدر گرمی پڑنے لگی کہ امبر کا سر چکرا گیا۔ وہ مجبوراً ایک جگہ سائے میں رک گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہاں کوئی بھی قافلے کا رستہ نہیں ہے اور کہیں کسی جگہ بھی کوئی قافلہ سفر نہیں کر رہا۔ اسے کوئی مسافر بھی نہیں ملا۔ اس نے سوچا کہ اس صحرا میں اس قدر شدید گرمی پڑ رہی ہے کہ مسافر ضرور دن کی بجائے راتوں کو سفر کرتے ہوں گے۔ یہ بات ٹھیک بھی تھی۔ گرمی کی زیادتی کی وجہ سے اس صحرا میں لوگ رات کو سفر کرتے تھے، مگر بہت کم مسافر ادھر سفر کرتے تھے۔ ہاں، کبھی کبھی کوئی قافلہ رات کو ضرور سمارا کی ویران سی بندرگاہ کی طرف دکھائی دے جاتا تھا۔ امبر سارا دن گرمی سے بچ کر ببول کی جھاڑیوں کے معمولی سی سائے میں بیٹھا آرام کرتا رہا۔ جب شام کو دھوپ ڈھل گئی تو اس نے ایک جگہ سے گھوڑے کو پانی پلایا اور سفر شروع کر دیا۔ سمارا سے اس کے بعد بانی جہاز تک 2 روز کا سفر تھا۔ وہ راتوں کو سفر کر رہا تھا، اس اعتبار سے وہ 2 راتوں کا سفر تھا۔ وہ ساری رات سفر کرتا رہا۔ پچھلے پہر وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا تھا۔ گھوڑا بڑے آرام اور مزے سے قدم قدم صحرا میں چل رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ اچانک اسے ایک پھنکار سی سنائی دی۔ دوسرے ہی لمحے گھوڑے نے زور سے درختی جاڑی اور پھر نیچے گرنے لگا۔ امبر چھلانگ لگا کر گھوڑے سے کود گیا۔ گھوڑا ریت پر گر چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑے کی ٹانگ سے خون بہہ رہا ہے۔ ایک سبز سانپ ریت میں گم ہو گیا۔ گھوڑے کو سانپ نے کاٹ کھایا تھا۔ امبر کو اس وقت ناگ بہت یاد آیا۔ اگر ناگ اس کے پاس ہوتا تو اس گھوڑے کو بچا سکتا تھا۔ گھوڑے کی امبر کو سخت ضرورت تھی، مگر ناگ بہت دور بیٹھا ہوا تھا۔ گھوڑا دم توڑ رہا تھا۔ امبر خود کو تو بچا سکتا تھا لیکن گھوڑے کو نہیں بچا سکتا تھا۔ اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ گھوڑے کو بچائے۔ چنانچہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر صحرا میں مر گیا۔ امبر نے گھوڑے کے اوپر ریت ڈالی اور ہاتھ جاڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب وہ دل میں کچھ پریشان بھی ہوا تھا کیونکہ وہ رستہ نہیں جانتا تھا۔ گھوڑا اپنے آپ ٹھیک رستے پر چلا جا رہا تھا۔ گھوڑے کو رستے کا پتہ تھا۔ امبر کو اب یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ صحرا میں رستہ بھول گیا تو کیا ہوگا۔ وہ بھوک اور پیاس سے مرے گا تو نہیں، لیکن رستہ بھول کر وہ ناگ اور ماریاں سے ہزاروں میل دور ضرور جا سکتا ہے۔ پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ گھوڑے کی لاش صحرا میں پڑی تھی۔ سامنے صحرا ایک ریت کے سمندر کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ امبر خیال کے مطابق چلتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں سورج نکل آیا اور صحرا میں گرمی پڑنے لگی۔ ریت دھوپ میں سورج نکلتے ہی ایک دم گرم ہونا شروع ہو گئی۔ صحرا کی ریت ٹھنڈی بھی جلدی ہو جاتی اور گرم بھی بہت جلد ہو جاتی تھی۔ گرمی نے قیامت مچانی شروع کر دی۔ امبر پھر بھی چلتا گیا۔ اسے نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ ہی تھکن۔ ہاں، مگر گرمی اس کو ضرور پریشان کرنے لگی تھی۔ اس نے سوچا کسی جگہ رک جانا چاہیے۔ اچانک امبر نے دور سے ایک جگہ کھجور کے درختوں کو دیکھا۔ درختوں کے جھنڈ کو دیکھ کر امبر کی جان میں جان آئی۔ یہاں ضرور کوئی چھوٹا سا گاؤں ہوگا۔ وہ یہاں قیام کرے گا اور پھر رات کو اپنا سفر شروع کر دے گا۔ وہ درختوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں گھوڑے اور اونٹ بندھے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا یہ کوئی قافلہ ہے جو صحرا میں سفر کر رہا ہے اور جس نے گرمی کی وجہ سے وہاں پڑاؤ ڈال لیا ہے۔ امبر قافلے کے پاس آ گیا۔ ایک عرب بوڑھے نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو نوجوان؟ امبر نے کہا، میرے محترم، میں ایک مسافر ہوں۔ میرا گھوڑا رستے میں سانپ کے کاٹنے سے مر گیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کے قافلے کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں؟ بوڑھے عرب نے کہا، میں تمہیں اپنے سردار سے ملاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ بوڑھا امبر کو لے کر سردار کے پاس اس کے خیمے میں آ گیا۔ سردار خیمے کے اندر بیٹھا قہوہ پی رہا تھا۔ اس نے امبر کے سلام کا جواب دے کر قہوہ پیش کیا۔ آؤ نوجوان، بیٹھو، تم کہاں سے آئے ہو؟ بوڑھے عرب نے سردار سے امبر کا تعارف کروایا اور بتایا کہ وہ سمارا سے ساحل کی طرف سفر کر رہا ہے اور اس کا گھوڑا سانپ کے کاٹنے سے رستے میں مر گیا ہے۔ سردار نے کہا، مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا، خیر کوئی بات نہیں، تم ہمارے ساتھ سمندر کے ساحل تک سفر کر سکتے ہو، ہمارا قافلہ بھی ادھر ہی جا رہا ہے۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ امبر نے وہی پرانا جواب دیا، میں بیماریوں کا جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہوں۔ سردار نے خوش ہو کر کہا، میرے بچے، بیماریوں کا علاج کر کے انہیں شفا دینا تو انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ میں خوش ہوں کہ ہمارے قافلے میں سفر کرو گے تم۔ اگر قافلے میں کوئی بیمار پڑ گیا تو تم اس کا علاج کر کے اسے اچھا کر سکتے ہو۔ امبر نے کہا، میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں جناب۔ سردار نے کہا، تم سمندر کے ساحل پر کیا کرنے جا رہے ہو؟ اسمارا کی بندرگاہ پر تو کبھی کوئی جہاز نہیں آ کر لگتا۔ امبر بولا، ہمارے پاس اپنا ایک چھوٹا سا بحری جہاز ہے جو سمارا کی بندرگاہ پر سمندر میں کھڑا ہے۔ وہاں میرا بھائی ناگ میری راہ دیکھ رہا ہے، میں اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں۔ سردار نے حیرانی سے پوچھا، کیا کہا؟ تمہارا اپنا بحری جہاز ہے؟ ہاں سردار، پھر تو تم بہت امیر اور دولت مند ہو۔
نہیں سردار، ہم دونوں بھائی امیر دولت مند نہیں ہیں، یہ جہاز ہم کو ایک دولت مند دوست نے تحفے میں دیا تھا۔ وہ کیوں؟ اتنا بڑا جہاز کون تحفے میں دیتا ہے؟ میں نے اس کے بچے کا علاج کر کے اسے اچھا کر دیا تھا، وہ ایک دولت مند سوداگر تھا، اس نے خوش ہو کر مجھے ایک جہاز دے دیا تاکہ میں دور دور کے ملکوں میں جا کر بھی لوگوں کا علاج کر سکوں۔ سردار نے کہا، بڑی اچھی بات ہے یہ تو، تم نے کھانا کھایا؟ اگرچہ امبر کو بھوک نہیں لگی تھی، پھر بھی اس نے سردار سے کہا، جی نہیں۔ تو پھر پہلے جا کر کھانا کھاؤ، پھر آرام کرو، سورج جلتے ہی ہمارا قافلہ یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ امبر سردار کو سلام کر کے ایک غلام کے ساتھ دوسرے خیمے میں آ گیا، جہاں بڑے بڑے طرز کھانے سے بھرے ہوئے تھے۔ دوسرے مسافر بھی کھانا کھا رہے تھے۔ امبر ایک طرف بیٹھ کر مزے سے کھانا کھانے لگا۔ ایک جانب سے ایک مکار آنکھوں والا یہودی اٹھ کر امبر کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، تم امبر ہو اور تم ایک بادبانی جہاز پر جا رہے ہو، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ امبر نے تعجب سے یہودی کی طرف دیکھا کہ اس سے ان باتوں کا کیوں کر علم ہو گیا۔ مکار یہودی نے کہا، میں ملک مصر کا سب سے بڑا نجومی ہوں، اگر تم مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا ہے۔ امبر مسکرا دیا، نجومی میاں، میری قسمت میں جو ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ مکار یہودی مسکرا کر بولا، ذرا ہاتھ تو دکھاؤ۔ امبر نے اپنا ہاتھ نجومی کے سامنے کیا تو وہ چکرا گیا۔ یہ نجومی بہت اچھا تھا، اس نے ایسا ہاتھ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے علم نے اسے بتایا کہ اس کے سامنے جو شخص بیٹھا ہے وہ ایک بہت بڑی دولت کا مالک ہے، لیکن نجومی حیران تھا، اگر یہ شخص دولت والا ہے تو پھر یہ اس طرح خانہ بدوشوں کی طرح سفر کیوں کر رہا ہے؟ یہودی نے امبر کی طرف دیکھ کر کہا، بھائی، کیا تم مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ گے؟ امبر نے کہا، ہاں، اگر بتانے والی بات ہوئی تو بتاؤں گا۔ یہودی نے کہا، تمہارا ہاتھ بتا رہا ہے کہ تم بہت دولت مند شخص ہو۔ یہ ہاتھ کسی ایسے شخص کا ہو سکتا ہے جس کے پاس جوہرات اور سونے چاندی کا خزانہ ہو، کیا یہ سچ ہے کہ تم کسی خزانے کے مالک ہو؟ امبر نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بھائی، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں، میں غریب اور محنتی حکیم ہوں، ملک ملک اور شہر شہر جا کر جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتا ہوں اور بیماروں کا علاج کرتا ہوں۔ یہودی مکاری سے ہنسا اور کہنے لگا، اگر تم مجھ سے اپنی دولت چھپانا چاہتے ہو تو میں تمہیں سچ بولنے پر مجبور نہیں کر سکتا، مگر تمہیں اتنا ضرور بتائے دیتا ہوں کہ تمہارا خزانہ سخت خطرے میں ہے۔ میرے حساب کے مطابق اس پر کئی بار چرانے کے لیے حملہ ہو چکا ہے، کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ امبر نے کہا، میں اس بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا، میرے پاس خزانہ ہے یا نہیں میں یہ نہیں بتاؤں گا۔ امبر کھانا کھا کر اٹھ کر چلا گیا۔ مکار یہودی اسے دیکھتا رہا۔ یہ یہودی ایک بہت بڑا نجومی اور ایک کامیاب بہروپیہ تھا، وہ بڑی کامیابی سے جو بیس چاہے بدل لیتا تھا۔ عورت بندہ تو ایسی عورت کو کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا، بوڑھا بندہ تو ایسا بوڑھا کہ بندہ کہ کوئی اسے جوان کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہودی کے حساب نے کبھی اسے دھوکہ نہیں دیا تھا، اس کے حساب نے اسے بتایا تھا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو حکیم کہتا ہے کسی بہت بڑے خزانے کا مالک ہے، وہ جان بوجھ کر اپنا خزانہ اسے چھپا رہا ہے۔ یہودی بڑا لالچی تھا، اس کا دل للچا گیا، اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ ہو جائے وہ اس شخص امبر کے خزانے کا پتہ ضرور لگائے گا۔ یہودی وہاں سے نکل کر سیدھا اپنے خیمے میں آ گیا۔ وہ سمارا شہر سے مصر کی طرف سفر کر رہا تھا، وہ قافلے کے ساتھ مصر تک جانا چاہتا تھا۔ یہودی نے خیمے کے اندر جاتے ہی بیس بدلنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک اندر رہنے کے بعد جب وہ خیمے سے باہر نکلا تو ایک عورت کے بیس میں تھا۔ اس کے سیاہ بال لمبے لمبے اس کے شانوں پر پڑے ہوئے تھے، سر پر چادر تھی اور کانوں میں جھوٹے سونے کے زیور تھے۔ اسے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شخص ایک مکار یہودی بہروپیہ ہے اور عورت نہیں ہے۔ قافلے نے چلنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہودی عورت کے روپ میں امبر کے خیمے کی طرف آ گیا۔ وہ امبر کے خیمے پر جا کر اندر جھانکنے لگا۔ اندر امبر ایک قالین پر آرام کر رہا تھا۔ یہودی نے اندر جاتے ہی امبر کے پاؤں پر ہاتھ لگا کر کہا، میرے بھائی، میری مدد کرو، تمہارے چہرے پر مجھے انسانوں سے محبت کا جذبہ نظر آ رہا ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ امبر نے حیرانی سے یہودی عورت کو دیکھا اور بولا، بہن، تم کون ہو اور مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتی ہو؟ یہودی عورت بولی، بھائی، میں اس قافلے کے ساتھ سفر کر رہی تھی، ابھی ابھی ایک شخص نے آ کر اطلاع دی ہے کہ مصر میں میرے ماں باپ اور بال بچوں کو ڈاکو نے ہلاک کر دیا ہے۔ اب میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، میں ایک اکیلی عورت ہوں اور قافلے کے ساتھ کب تک سفر کرتی رہوں گی؟ اگر تم میری مدد کرو اور مجھے اپنی حفاظت میں لے لو تو میں ساری زندگی تمہاری احسان نہیں بھلاؤں گی۔ امبر نے کہا، بہن، اگر تم بیار و مددگار ہو تو میں تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، لیکن میں تو رستے میں ہی رہ جاؤں گا، آگے تم کیسے سفر کرو گی؟ یہودی بولا، میں آگے کا بندوبست بھی کر لوں گی، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، کیا میں اس خیمے میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ امبر نے کہا، ہاں ہاں، تم یہاں آرام کر سکتی ہو، میرا خیال ہے کچھ ہی دیر میں قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ ہاں میرے بھائی۔ شام ہونے لگی تھی، قافلہ روانہ ہو گیا۔
یہودی عورت امبر کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ قافلہ ساری رات سفر کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو قافلہ ایک ایسے صحرا میں داخل ہوا جس میں سمندر کے پانی کی ہلکی ہلکی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ امبر نے یہودی عورت سے کہا، میری بہن اسمارا کی بندرگاہ آنے والی ہے، یہ بتاؤ کہ میں جب یہاں سے جدا ہو جاؤں گا تم کیا کرو گی؟ یہودی عورت بڑی چلاکی اور مکاری سے آنکھوں میں آنسو لا کر بولی، میرے پیارے بھائی، مجھ پر تم نے جہاں اتنا رحم کیا ہے وہاں ایک اور رحم کر دو۔ میں اب اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں، مجھے اپنی نوکرانی بنا کر ساتھ رکھ لو۔ میں تمہاری خدمت کیا کروں گی اور ساری زندگی تم سے سوائے تھوڑے بہت کھانے کی اور کچھ طلب نہیں کروں گی۔ امبر نے کہا، بہن میں بڑی خوشی سے تمہیں اپنے ساتھ رکھ لوں، مگر کیا مصر میں تمہارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ یہودی عورت نے کہا، اگر اس دنیا میں میرا کوئی ہوتا تو میں تمہارے آگے اپنی جولی کیوں کھلاتی؟ میرا اب کوئی نہیں رہا۔ اگر میں مصر گئی تو وہاں ڈاکو اور میرے دشمن مجھے مار ڈالیں گے۔ میں ان ظالموں کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی، مجھے ان ظالموں سے بچا لو میرے بھائی۔ لیکن میری بہن تم کب تک میرے ساتھ رہو گی؟ جب تک میرے دم میں دم ہے بھائی، میں تمہاری خدمت کروں گی، میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے بھائی، میری زندگی اور عزت بچا لو۔ امبر اب مجبور ہو گیا کہ اس عورت کو اپنے ساتھ رکھ لے، کیونکہ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے اسے پناہ نہ دی تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور امبر کسی بے کس عورت کی زندگی تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بولا تھا یہودی کی مکاری کی تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ قافلہ سفر پر تھا، قافلہ اسمارا پہنچ گیا۔ ساحل سمندر پر امبر یہودی عورت کو لے کر قافلے سے الگ ہو گیا۔ اب وہ سمندر کے کنارے کنارے ایک طرف چل پڑا۔ امبر جہاز کی طرف جا رہا تھا۔ یہودی عورت نے پوچھا، میرے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ امبر نے سوچا کہ اس عورت کو نہ بتائے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ اسے بتانے میں کیا حرج ہے کہ وہ جہاز پر جا رہا ہے، آخر اسے جہاز پر جا کر پتہ چل ہی جائے گا۔ امبر نے کہا، بہن یہاں سے تھوڑے فاصلے پر میرا ایک جہاز سمندر میں کھڑا ہے، وہاں میرا بھائی میرا انتظار کر رہا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ یہودی نے جب یہ سنا کہ امبر اپنے بحری جہاز پر جا رہا ہے تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اس کے حساب کا ایک ایک لفظ سچ ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے حساب نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ ایک دولت مند شخص ہے اور اس کے پاس پانی والا ایک بحری جہاز بھی ہوگا، اور وہی ہوا۔ امبر نے یہودی عورت کو ماریا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، یہ بتانے کی اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب یہودی نے دیکھا کہ اس کے سامنے سمندر میں ایک طرف جہاز کھڑا ہے، وہ بڑا خوش ہوا۔ اسے پورا یقین ہو گیا کہ اس جہاز میں خزانہ ضرور ہے۔ ناگ اور ماریا جہاز کے اوپر کھڑے تھے۔ ناگ نے دور سے امبر کو دیکھا اور کہا، وہ دیکھو امبر بھائی آ رہا ہے۔ ماریا نے کہا، مگر اس کے ساتھ تو ایک عورت بھی ہے۔ ناگ نے کہا، یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ امبر آئے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے۔ تھوڑی دیر بعد امبر یہودی عورت کے ساتھ جہاز پر آ گیا۔ ناگ اور ماریا وہاں کھڑے تھے۔ ماریا نے کوئی آواز نہ نکالی کہ کہیں یہودی عورت کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہاں ایک ایسی عورت ہے جو غائب ہے اور کسی کو نظر نہیں آتی۔ امبر نے کہا، ناگ بھائی یہ عورت ایک بے یار و مددگار یہودی عورت ہے، اس کے ماں باپ اور بچوں کو ڈاکو نے قتل کر کے اس کے مکان کو آگ لگا دی ہے، یہ کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ ناگ نے امبر کو دوسری طرف لے جا کر کہا، امبر بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ اس عورت کو ساتھ کیوں لے آئے؟ یہ تو ہمارے لیے بڑی مشکل پیدا کر دے گی، ہم اس کے سامنے کھل کر بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ امبر نے کہا، میں جانتا ہوں مگر کیا کروں، اس کی بری حالت اور مصیبت کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، ابھی تو اسے لے آیا ہوں، پھر سوچ لیں گے اس کا کیا کرنا ہے۔ ناگ نے کہا، میرا خیال ہے کہ اسے ابھی یہاں سے واپس روانہ کر دیتے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ عورت ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گی۔ ماریا نے کہا، امبر بھائی ہمیں کسی غیر عورت یا غیر مرد کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ امبر بھی سوچنے لگا کہ اس سے غلطی ہو گئی، کہنے لگا، ماریا بہن اب اسے لے آیا ہوں، واپس بھیجا تو یہ غریب عورت کہاں جائے گی؟ قافلہ جا چکا ہے، یہ تو صحرا میں بھٹک بھٹک کر مر جائے گی، پھر اس کا کیا کریں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ روز تک اسے ساتھ رکھنا چاہیے، یہاں سے آگے جو پہلی بندرگاہ اور شہر آیا اس کو وہاں چھوڑ دیں گے، یہ جانے اور اس کا کام جانے۔ امبر نے کہا، اچھا بھائی پہلے کوئی بندرگاہ آ جائے پھر سوچ لیں گے۔ سوچنا کیا ہے بھائی، اس مصیبت سے تو نجات حاصل کرنی ہی ہوگی۔ دوپہر کو ناگ، امبر اور یہودی نے ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ماریا بھی ساتھ ہی تھی، مگر وہ یہودی عورت سے اپنا راز چھپانے کی غرض سے خاموش رہی اور اس نے ناگ اور امبر سے کوئی بات نہ کی۔ کھانے کے بعد ہوا چلنے لگی۔ امبر نے کہا، جہاز کا لنگر اٹھا لو اور بادبان کھول دو۔ لنگر اٹھا دیا گیا، بادبان کھول دیے گئے۔ جہاز نے سمندر میں اپنا سفر شروع کر دیا۔ وہ سب سے پہلے خلیج فارس کے سمندر سے نکل جانا چاہتے تھے، کیونکہ ان سمندروں میں طوفانوں کا موسم شروع ہو گیا تھا۔ سارا دن اور ساری رات ان کا جہاز سمندر میں سفر کرتا رہا۔ آدھی رات کو امبر اور ناگ ایک کیبن میں جا کر سو گئے، دوسرے کیبن میں ماریا سو گئی۔ جان بوجھ کر ناگ نے اسی کیبن میں یہودی عورت کو سلا دیا تاکہ ماریا یہ معلوم کر سکے یہ عورت کوئی جھوٹی اور دشمن تو نہیں ہے۔ یہودی عورت کا بیس بدلے خاموشی سے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کے خیال کے مطابق کوٹری خالی تھی، مگر وہاں ماریا موجود تھی جو اس سے ذرا فاصلے پر دیوار کے ساتھ کلین پر لیٹی سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے یہودی عورت پر کوئی شک نہیں تھا۔
وہ اسے صرف اپنے جہاز سے الگ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس طرح وہ خزانے کے راز میں شریک ہو جاتی۔ ماریا اونگنے لگی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر یہودی عورت کی طرف دیکھا۔ وہ بستر پر سیدھی لیٹی جہاز کی چھت کو تک رہی تھی۔ ماریا تھکی ہوئی تھی، وہ سو گئی۔ دوسری طرف یہودی عورت کو بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ جہاز میں چھپے ہوئے خزانے کا راز معلوم کرنے کے لیے بے چین تھی۔ یہودی نے سوچا کہ کیوں نہ حساب لگا کر یہ پتہ کرے کہ خزانہ کس جگہ چھپا ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی اور اس نے تانبے کی تشریح پر ستاروں کا حساب لگایا تو سب سے پہلی چیز جو اسے معلوم ہوئی وہ اس سے خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے حساب نے بتایا کہ اس کوٹری میں، اس جہاز کے اس کیبن میں ایک اور انسان موجود ہے۔ یہودی تو حیران پریشان رہ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے چاروں طرف غور سے دیکھا، ساری کوٹری خالی تھی، وہاں سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس کا حساب کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ بڑے غور سے حساب لگایا کرتا تھا اور اس کے حساب نے اس کے آگے ہمیشہ سچ بولا تھا۔ اس نے سوچا کہ اٹھ کر پتہ کرنا چاہیے کہ وہاں اور کون ہے۔ یہودی عورت کے بیس میں بستر سے اٹھا اور دیوار کے ساتھ ساتھ چل کر اس نے ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے شروع کر دیے کہ اگر وہاں کوئی اور ہوگا تو اس کے ہاتھ اس سے ضرور ٹکرا جائیں گے۔ ماریا بے سدھ ہو کر سو رہی تھی۔ یہودی عورت کے بیس میں دونوں ہاتھ کو پھیلائے فضا میں ٹٹولتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ کیبن کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسے اچانک کسی انسان کے خراٹوں کی آواز سنائی دی۔ یہودی ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے غور سے دیکھا، سامنے خالی جگہ تھی، وہاں کوئی نہیں سو رہا تھا، مگر خراٹوں کی آواز برابر آ رہی تھی۔ خراٹوں کی آواز ہلکی ہلکی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی نوجوان عورت سو رہی ہے۔ یہودی نے ہاتھ نیچے کر ٹٹولنا شروع کر دیا۔ وہ بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اچانک ماریا کے پیر سے ٹکرا گیا۔ یہ مکار یہودی کی خوش قسمتی تھی کہ ماریا کی آنکھ نہ کھلی۔ وہ اصل میں تھکی ہوئی تھی اور گہری نیند سو رہی تھی۔ یہودی عورت نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ویسے ایک بار تو اس کا دماغ چکر کھا گیا کہ یہ کیا راز ہے کہ ایک انسان، ایک نوجوان عورت سوئی ہوئی ہے اور وہ غائب ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ یہودی عورت نے اس سے آگے راز معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ صبح تک سوچتا رہا کہ یہ معمہ کیا ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ دن چڑھ گیا۔ ماریا کو اس کے لیے یہودی عورت کے کیبن میں سلایا تھا کہ وہ یہ معلوم کرے کہ اصل میں یہودی عورت کون ہے۔ ماریا تو بے خبر ہو کر سوتی رہی اور الٹا یہودی عورت نے ماریا کا راز معلوم کر لیا۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ماریا کی بہت بڑی شکست تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ یہودی عورت اب اس ڈو میں تھی کہ یہ غیبی عورت کون ہے، اس جہاز کا خزانہ کس جگہ پر ہے۔ دن بھر خاموشی سے عرشے پر بیٹھی رہی۔ کھانا کھا کر اس نے ناگ اور امبر کے ساتھ باتیں کی اور پھر عرشے پر آ کر آرام کرنے لگی۔ امبر نے ماریا سے پوچھا، کچھ پتا چلا یہ عورت کون ہے؟ ماریا نے کہا، صرف ایک عورت ہے، ساری رات آرام سے سوئی رہی تھی۔ اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ کوئی جاسوس ہے یا ہماری دشمن کہ جو کسی نے ہماری جاسوسی کے لیے ہمارے جہاز پر بھیجا ہو۔ ماریا کے جواب پر ناگ نے کہا، میرا خیال ہے یہ ایک سچ مچ بولی والی مصیبت زدہ عورت ہے۔ اسے کچھ تھوڑی بہت دولت دے کر ہمیں کسی بندرگاہ پر اتار دینا چاہیے۔ کم از کم دولت اس کے پاس ہوگی تو یہ کچھ کام دھندہ کر سکے گی۔ امبر بولا، میرا بھی یہی خیال ہے، اس مصیبت زدہ عورت کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ یہودی عورت نے ان کی ساری باتیں سن لی تھی اور وہ خوش ہو رہی تھی کہ اس نے بیس بدل کر ان لوگوں کو کیسا بیوقوف بنایا۔ جس عورت کو وہ مصیبت زدہ سمجھ رہے تھے، اصل میں وہ ایک ہوشیار جاسوس یہودی تھا جو ان کے خزانے کو چرا کر لے جانے کے لیے وہاں عورت کے بیس میں آیا تھا۔ اس رات ماریا امبر اور ناگ کے کیبن کے ساتھ والے اکیلے کیبن میں سوئی۔ وہ اکیلی سونے کی عادی تھی اور یہودی عورت کے بارے میں سے یقین ہو گیا تھا کہ وہ دشمن نہیں ہے۔ رات کا کھانا ناگ، امبر اور یہودی عورت نے مل کر کھایا۔ ماریا کا کھانا اس کے کیبن میں پہنچا دیا گیا۔ امبر نے کھانے کے وقت کہا، بی بی اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہم تو نہ جانے کس لمبے سفر پر نکلے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں دربدری کرتے پھریں گے، تم اب کہاں جانا چاہتی ہو؟ یہودی بولا، میں تو ساری زندگی آپ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزار دینا چاہتی ہوں۔ ناگ نے کہا، مگر بی بی ہم تمہیں کب تک اپنے پاس رکھیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو تمہیں ہم سے الگ ہونا ہی پڑے گا۔ یہودی کہنے لگا، کاش میں ساری زندگی آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے بسر کر سکتی۔ امبر نے کہا، ایسا ہونا ناممکن ہے، ہمارا کوئی پتہ نہیں کہ ہم کس منزل پر کب پہنچیں گے اور وہاں سے کب واپسی ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ تم کو ہم کسی بندرگاہ پر اتار دیتے ہیں۔ تمہیں ہم بہت سی دولت ساتھ دے دیں گے کہ تمہاری ساری زندگی اکیلی رہ کر بڑے آرام سے بسر ہو سکے۔ یہودی عورت نے کہا، میرے بھائیو تم لوگ مجھے کیا دو گے؟ تمہارے پاس تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ امبر نے جلدی سے کہا، ہم شیخی خوار نہیں ہیں، لیکن تمہیں کچھ سونے کی اشرفیاں ضرور دے سکتے ہیں۔ ان اشرفیوں سے تم کسی بھی شہر میں اپنا ایک مکان خرید سکتی ہو۔ اس مکان میں تم ساری زندگی اچھی زندگی بسر کر سکو گی۔ اشرفیوں کا ہاتھ سن کر یہودی کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو خزانہ اسی جہاز میں ضرور چھپا ہوا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج رات خزانے کا ضرور پتہ چلائے گا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کیبن میں چلا گیا۔ بستر پر لیٹ کر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ غیبی عورت کیبن میں موجود ہے کہ نہیں۔
اس نے اپنے کان کوٹری میں ہونے والی ہر چیز پر لگا دیے۔ کمرے کے اندر اور باہر سے ہلکی ہلکی آوازیں اس کے کان میں آ رہی تھی، مگر کمرے کے اندر کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہودی عورت نے اٹھ کر کمرے کے فرش اور دیواروں کو ٹٹولنا شروع کر دیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے تانبے کا تش نکال کر اس پر ستاروں کے حساب سے ذائچہ بنا کر معلوم کیا کہ اندر کوئی ہے یا نہیں۔ اس کے حساب نے اسے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ کوٹری میں اور کوئی غیبی انسان نہیں ہے۔ وہ مطمئن ہو گیا، اب وہ خزانے کی تلاش میں نکلنا چاہتا تھا۔ رات آدھی ہو گئی تھی۔ یہودی عورت نے سیاہ لباس پہنا اور چپکے سے کیبن سے باہر نکل گیا۔ جہاز رات کے اندھیرے میں سمندر میں چلا جا رہا تھا۔ یہودی عورت راہداری میں سے نکل کر ایک کیبن کے اندر آ گئی، یہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ دوسرے کیبن میں داخل ہو گئی۔ اس کیبن کے اندر ایک دروازہ تھا جو تہخانے میں کھلتا تھا۔ اسی تہخانے میں خزانے کو چھپا کر رکھا گیا تھا۔ یہودی چونکہ نجومی تھا، اس لیے اس نے کیبن میں جاتے ہی اپنے حساب سے معلوم کر لیا کہ اندر کا دروازہ کہاں ہے۔ وہ ایک دروازے کی طرف بڑھا اور اس نے لکڑی کے ڈرموں کو پیچھے ہٹا کر خفیہ دروازہ کھول دیا۔ اب وہ تہخانے کے اندر آ گیا۔ تہخانے کے اندر کی فضا میں نیوی رچی ہوئی تھی۔ اس نے تلاشی لینی شروع کر دی۔ تلاش کرتے کرتے آخر وہ اس جگہ آ گیا جہاں خالی ٹوکروں اور بوریوں کے نیچے خزانے کا صندوق چھپا ہوا تھا۔ اس نے بوریوں کو پرے ہٹا کر نیچے سے خزانے کا صندوق نکالا۔ یہودی نے جلدی سے اس کا ڈھکنا اٹھایا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ صندوق ہیرے جواہرات اور سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے خدا، تو یہ ہے خزانہ، یہودی کے منہ سے نکلا۔ اس نے جلدی سے خزانے کو اسی طرح ڈھانپ دیا، بوریاں اوپر رکھی اور تہخانے سے نکل کر دروازے کو اسی طرح بند کرتا واپس اپنے کیبن میں آ کر سوچنے لگا، اس خزانے کو وہاں سے اڑا کر لے جانے کی کون سی ترکیب ہو سکتی ہے۔ وہاں سے خزانے کو لے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ بڑا جان جوگو کا کام تھا۔ پھر بھی یہودی بڑا چلاک اور مکار شخص تھا۔ اس نے صبح صبح منہ اندھیرے اٹھ کر اپنا علم نجوم کا حساب لگایا کہ اسے اس کام میں کامیابی ہوگی یا نہیں۔ اس کے حساب نے اسے بتایا کہ اگر وہ بڑی ہی ہوشیاری اور مکاری سے کام لے تو کامیابی ہوگی، نہیں تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ یہودی نے حساب بند کر دیا اور سوچنے لگا کہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ یہاں سے خزانہ نکال کر لے جانے میں اس کی جان کا خطرہ ہے۔ اس نے ایک بار پھر تانبے کے تخت پر حساب لگایا۔ اب حساب نے اسے بتایا کہ اس جہاز میں کوئی زبردست پرسرار طاقت ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اس کا یہودی کو پہلے روز ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ غیر معمولی لوگوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ اس نے ایک بار پھر خزانے کو چرانے کا خیال ترک کر دیا، لیکن اب خزانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد اس کی نیت میں فتور آ گیا تھا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ چاہے کچھ ہو وہ خزانہ چرا کر ہی رہے گا۔ ناشتہ ان لوگوں نے مل کر کیا۔ امبر ناگ بھی موجود تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ باتیں سمندر کے سفر اور موسم کے بارے میں تھی۔ امبر نے کہا، ہمیں 2-1 روز میں کسی نہ کسی بندرگاہ پر ضرور پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ طوفانوں اور برساتوں کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ کسی بھی دن بادل گر کر آ سکتے ہیں اور طوفان ہمارے جہاز کو گھیر سکتا ہے۔ ناگ نے کہا، مگر بندرگاہ کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، کہیں زمین دکھائی نہیں دے رہی، حالانکہ اپنے حساب سے ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ امبر نے کہا، بالکل ٹھیک رستے پر جا رہے ہیں، میرے اندازے کے مطابق کل دوپہر کے بعد ہمیں زمین نظر آ جانی چاہیے۔ ناگ نے کہا، یہ کس ملک کا ساحل ہوگا؟ امبر بولا، یہ عمان کا ساحل ہوگا، سنا ہے وہاں برمکہ کی حکومت ہے۔ برمکہ بہت اعلیٰ خاندان ہے اور وہاں ہر طرف انصاف کا دور دورہ ہے۔ ناگ نے کہا، اگر طوفان آ گیا تو ہم رستہ بھی بھول سکتے ہیں، جہاز طوفان میں بھٹک گیا تو خدا جانے ہم کہاں سے کہاں نکل جائیں۔ امبر بولا، بھائی ابھی سے تو طوفان کی بات نہ کرو، کیا خبر طوفان آئے ہی نہ۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں طوفان سے مقابلہ کرنے کی ساری تیاریاں مکمل کر کے رکھنی چاہیے۔ ضرور ضرور، یہودی نے کہا، بھائی میں اس علاقے سے بے خبر ہوں، مگر میں نے اپنی بوڑھی ماں سے سن رکھا ہے کہ بحر روم کے سمندروں میں بڑے بڑے غیر آباد اور سلاح جزیرے ہیں جہاں اگر ایک بار انسان پہنچ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ امبر نے کہا، بہن تم فکر نہ کرو، اگر خدا نخواستہ ہمارا جہاز رستہ بھٹک کر ایسے جزیرے میں پہنچ بھی گیا تو ہم واپس آ جائیں گے، ہم اس سے پہلے کئی طوفانوں کا مقابلہ کر چکے ہیں۔ یہودی عورت بولی، خدا کرے کہ ہم صحیح سلامت اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ ناگ نے کہا، بہن کل اسی وقت ہم ایک ایسی بندرگاہ پر پہنچ جائیں گے جس کا نام امان ہوگا۔ ہم تمہیں کچھ اشرفیاں دے کر اس بندرگاہ پر اتار دیں گے تاکہ تم وہاں جا کر ایک اچھی اور پرسکون زندگی بسر کر سکو۔ یہودی عورت نے کہا، میرے بھائیوں، میں ہرگز نہیں چاہتی کہ تم لوگوں سے الگ ہو جاؤں، لیکن اگر تم لوگ مجھے کسی نہ کسی جگہ جہاز سے اتارنا ہی چاہتے ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہے۔ دل میں مکار یہودی نے سوچ لیا تھا کہ وہ جس بندرگاہ پر اترے گا اسی جگہ خزانہ بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ساری رات جہاز میں سفر کرتا رہا۔ دوسرا دن نکل آیا۔ دوسرے پہر سمندر میں زمین کی کالی کالی لکیر نظر آنے لگی۔ امبر نے خوش ہو کر کہا ناگ سے، ناگ بھائی، عمان کا ساحل نظر آنے لگا ہے۔ ہاں بھائی، زمین مبارک ہو۔ ماریا بھی ان کے پاس ہی کھڑی تھی۔ یہودی عورت ذرا پرے جنگلے کے پاس بیٹھی تھی۔ ماریا نے کہا، ہمیں اس بندرگاہ پر اس یہودی عورت سے نجات حاصل کر لینی چاہیے، مجھے یہ کوئی زبردست مکار عورت دکھائی دیتی ہے۔
ناگ ہنسا بہن تم ہاں شک کرنے لگی ہو، یہ کوئی خطرناک عورت نہیں ہے۔ امبر بولا بہرحال تم فکر نہ کرو، ہم اسے پہلی ہی بندرگاہ پر جہاز سے اتار دیں گے۔ اتنے میں یہودی عورت بھی ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بھی زمین کی لکیر کو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دور سے دیکھا۔ وہ بھی بہت خوش تھی، اس نے ارادہ کر رکھا تھا کہ یہ لوگ بندرگاہ امان پر کچھ روز تو ٹھہرے ہی گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اسی روز اسے جہاز سے اتار کر واپس روانہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ رات کو جہاز پر چوری چوری آئے گی اور خزانے کو اڑا کر لے جائے گی۔ یہ ایک خطرناک سازش تھی۔ اب زمین قریب آنے لگی تھی، دور سے کھجوروں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ جہاز ساحل کی کھاڑی میں داخل ہو گیا۔ پانی یہاں نیلا اور گدلا تھا، کنارے پر ہر طرف ریت کی اونچی اونچی ڈیریاں پھیلی ہوئی تھی۔ کنارے سے تھوڑے فاصلے پر ماہی گیروں کے جھونپڑے تھے۔ ذرا پرے بستی کے کچے پکے مکان نظر آ رہے تھے، یہاں خاصی رونق تھی۔ کئی مکانوں میں دھواں اٹھ رہا تھا، دوپہر کا کھانا پکایا جا رہا تھا۔ جہاز کا لنگر پھینک دیا گیا، جہاز رک گیا، اس کے بعد بان لپیٹ دیے گئے۔ امبر اور ناگ عرشے پر آ گئے۔ سیڑھی نیچے لٹکا کر کشتی اتار دو۔ کشتی اتار دی گئی۔ ماریا اوپر عرشے پر ہی کھڑی رہی۔ امبر اور ناگ نے یہودی عورت کو سونے کی کچھ اشرفیاں دیں، اسے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کرایا اور کشتی چلاتے ہوئے سمندر کے کنارے پر آ گئے۔ امبر نے یہودی عورت سے کہا، لو بہن، اب تم جانو تمہارا کام۔ ہم نے تمہیں اتنی دولت دے دی ہے کہ تم اس شہر میں جہاں چاہو جا کر ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ یہودی عورت نے امبر اور ناگ کا شکریہ ادا کیا اور کنارے پر اتر کر بستی کی طرف روانہ ہو گئی۔ امبر اور ناگ بھی بستی کے بازاروں میں نکل گئے تاکہ یہاں سے کھانے پینے کا بہت سا سامان خرید کر جہاز میں بھر لیں، کیونکہ کھانے پینے کا سامان ختم ہونے ہی والا تھا۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کرے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔